بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قاضی بیادبی رحمہ اللہ تعالیٰ انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ، دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ اکرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ امام خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انوار التنزیل کے بعد نسخوں میں استثار اللہ بعلم ہی ہے، اور استثار اللہ کی ضمیر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور با مقصود پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ علامہ محمود الواسطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیالات اور اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ امام شبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے۔ اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گو اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے بااولاد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے۔ بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور ان کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا۔ یہ بات ہی محمل ہے، اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعد لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہے۔
اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت میں بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی نمی کرنا، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، رمل اور استباء وغیرہ۔ ان جیسے احکام میں طاعت کرنا سچ تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔